چلو اب جو بھی ہوا ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ حمزاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور بلندیوں میں پرواز کرنے لگا۔ پرواز کا تجربہ میرے لیے نیا نہ ہوتے بھی عجیب سا تھا۔ اس سے پہلے میں نے صرف اپنے کٹے ہوئے سر کے ساتھ پرواز کی تھی۔ پورے جسم کے ساتھ یہ میری پہلی پرواز تھی۔ میرے کانوں میں ادھر ادھر تیز ہوا سائیں سائیں کرتی گزر رہی تھی۔ ہم نامعلوم کتنی دیر پرواز کرتے رہے، اس لیے کہ چند ہی لمحوں میں ایک شہر کے آثار نمودار ہونے لگے۔ شہر سے کچھ فاصلے ہی پر حمزاد نے مجھے زمین پر اتار دیا، بہت آہستگی کے ساتھ، اتنی کہ مجھے گمان بھی نہ ہوا کہ میں اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں۔ چند منٹ میں ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ کہیں کسی قریبی مسجد سے اذان کی آواز آئی تو میں نے اندازہ لگایا کہ عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ ہمیں شہر سے چلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ حمزاد مجھے محلوں کے نام بتاتا جا رہا تھا۔ یہ گھنٹہ گھر ہے، یہ خیر نگر دروازہ، اور یہ صدر، یہ لال کرتی، یہ بنی سرائے وغیرہ وغیرہ۔ میں بہت دیر شہر میں گھومتا رہا۔ بازار بند ہو چکے تھے، لیکن گلی کوچوں میں اب بھی زندگی باقی تھی۔ مجھے یہ شہر اچھا لگا۔ دہلی بازار سے کچھ پہلے اس زمانے میں ایک سرائے تھی۔ میں نے رات وہیں بسر کرنے کا پروگرام بنایا۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ دہلی بازار طوائفوں کا محلہ ہے۔ مجھے اس کی ستم ظریفی پر بہت ہنسی آئی۔ اس نے مجھے ٹھہرایا بھی تو کہا، پھر اس کے یہ مشورے کہ میں لڑکیوں سے دور رہوں۔ وہ رات میں نے سرائے میں بسر کی۔ حمزاد بھی میرے ساتھ تھا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام حمزاد نے یہ کیا، میرے کپڑے اور دیگر ضروری سامان کا انتظام کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے میری جیبیں روپوں سے بھر دی۔ سامان سرائے میں چھوڑ کر وہ مجھے لے کر شہر میں نکل گیا۔ اس شہر میں کوئی میرا شناسہ نہیں تھا، سوائے ان غنڈوں کے جنہوں نے مجھے قتل کیا تھا، یا نواب صاحب کی لڑکی نرگس کے، اور ان عاملوں کے جو میری تلاش میں شہر پہنچے تھے۔ اس لیے سب سے پہلا کام میرے لیے یہ تھا کہ ان غنڈوں کو ٹھکانے لگاؤں۔ اب ان کے ڈھونڈنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ حمزاد قدم قدم پر میری رہنمائی کر رہا تھا۔ ہمیں اب چلتے چلتے دوپہر ہو گئی تھی۔ ہم اس وقت صدر کے علاقے میں تھے۔ وہاں ایک بوسیدہ سے ہوٹل میں نے کھانا کھایا۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ نواب صاحب کا قیام بیگم پل میں ہے۔ اسی دن میں نے ایک مکان اسی علاقے میں کرائے پر لے لیا۔ روپوں کی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ مکان مجھ سے پہلے کسی انگریز افسر کے تصرف میں تھا، جو اب اپنے وطن جانے والا تھا۔ مالک مکان سے میں ملا تو اس کا ارادہ اس مکان کو کرائے پر اٹھانے کا تھا، لیکن جب میں نے ایک بڑی رقم کی پیشکش کی تو وہ مکان مجھے بیچنے پر راضی ہو گیا۔ بیگم پل کے علاقے میں مکان خریدنا ذرا دشوار کام تھا، اس لیے کہ اس علاقے میں زیادہ تر طبقہ عمرہ کی رہائش تھی، اور زیادہ تر مکان ان کے اپنے تھے۔ بہت سی مصلحتیں میرے پیش نظر تھیں۔ ایک تو یہاں مکان لینے کا سبب یہ تھا کہ نواب صاحب کی کوٹھی یہاں سے بہت قریب تھی۔ دوسرا یہ کہ علاقہ صاف ستھرا تھا۔ سر چھپانے کے لیے جگہ ملنے کے بعد مجھے اب دوسری باتیں سوجھیں۔ اسی دن حمزاد نے اس مکان کو اعلیٰ درجے کا ساز و سامان سے لیس کر دیا۔ ایرانی قالین وہ میری پرانی حویلی سے اٹھا لایا۔ آس پاس رہنے والے لوگ مجھ سے قطعی ناآشنا تھے۔ مصلحتاً مالک مکان کو میں نے اپنا نام بھی رشید یا جنگ بتایا تھا۔ اس پر میرا یہی تاثر قائم ہوا تھا کہ میرا تعلق بھی نوابین کے خاندان سے ہے۔ میرے گھر کے ٹھاٹ باٹ اب کسی نواب کی حویلی سے کم نہیں تھے۔ ان
ان سب ہنگاموں میں رات ہو گئی۔ مغرب کی اذان کے بعد میں نے حمزاد سے کہا، قبلہ نواب صاحب کی تو کچھ خبر لو، وہ کیسے ہیں؟ میرے لہجے سے حمزاد سمجھ گیا میرا کیا مطلب ہے۔ حمزاد کے جانے کے بعد میں نے اس کا تصور کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک حویلی میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تصور کو آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ حویلی کسی بھی طرح میرے مکان کی سجدھ سے کم نہیں تھی۔ حمزاد ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں قالین بچھے ہوئے تھے اور ایک طرف خوبصورت مسحری کے چاروں طرف رنگ برنگے پردے پڑے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ایک بڑی سی چوکی پڑی تھی، اس کے قریب ایک بڑی میز کے گرد کچھ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک پر کوئی ضعیف شخص بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ ضعیف شخص کے ساتھ اس نوجوان کو دیکھ کر میرے ذہن میں عجیب سے خیالات آئے۔ یہ دونوں چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد ضعیف شخص اور نوجوان کو کرسیوں کے بیچوں بیچ کھڑا ہے۔ میں نے حمزاد کو مخاطب کیا، یہ کون لوگ ہیں اور تم کہاں ہو؟ میں نے تمہیں نواب صاحب کی خبر لینے بھیجا تھا۔ کیا یہی ضعیف شخص نواب ہے؟ آپ کا خیال درست ہے، یہ ضعیف شخص ہی نواب ہے۔ یہ شخص کچھ غیر فطری عادتوں میں بھی گرفتار ہے، جس کا ثبوت یہ نوجوان لڑکا ہے جو اس کے پاس بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ حمزاد نے بتایا، آپ دیکھ رہے ہیں ضعیف ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر کیسی سرخی دوڑ رہی ہے۔ کشتے کھاتا ہے کشتے، حمزاد نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت نواب صاحب نے اپنے سامنے رکھا ہوا شراب کا گلاس خالی کر دیا اور لڑکے سے بولا، ایک پیگ اور بنا، تمہارے ہاتھوں سے شراب پی کر نشہ دگنا ہو جاتا ہے۔ لڑکے نے شراب گلاس میں انڈیلنے کے بعد اس میں پانی ملایا اور نواب صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ نواب صاحب منمنائے، نہیں، اب تو خود اپنے ہاتھ سے پلاؤ۔ لڑکے نے گلاس اٹھایا اور دوسرے ہی لمحے ساری کی ساری شراب نواب صاحب کے منہ پر پھینک دی۔ نواب صاحب کا چہرہ شراب سے بھیگ گیا اور کپڑے خراب ہو گئے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ نواب صاحب کچھ سمجھ ہی نہ پائے۔ ایک دم ان کا چہرہ غصے سے لال انگارہ ہو گیا اور وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بدتمیز، گستاخ، تیری یہ مجال! لڑکا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ خود بھی یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ کس طرح اس نے ایسا کر دیا۔ اس نے تو شراب کا گلاس نواب صاحب کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا تھا۔ حمزاد ان دونوں سے دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دراصل یہ حرکت اسی کی تھی۔ جیسے ہی لڑکے نے گلاس نواب صاحب کے چہرے کے قریب کیا، حمزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساری شراب نواب صاحب کے چہرے پر پھینک دی اور نواب صاحب یہ سمجھے کہ یہ گستاخی لڑکے نے کی ہے۔ لڑکا نواب صاحب کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگ رہا تھا، مگر نواب صاحب کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نواب صاحب کی فرعونیت پر سخت غصہ آ رہا تھا اور شاید یہی احساس حمزاد کو بھی ہوا تھا، اس لیے کہ دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ حمزاد نے نواب صاحب کے پیروں کے نیچے بچھی ہوئی قالین کھینچ لی۔ نواب صاحب اوندھے منہ گرے اور جب انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا تو میں نے دیکھا ان کے اوپری ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ نواب صاحب گرتے گرتے بہت زور سے چیخے تھے۔ ملازمین کی پوری فوج ان کے کمرے میں در آئی۔ 2 ملازمین نے انہیں پکڑ کر اٹھایا اور سامنے بچھی ہوئی مسحری کی طرف لے گئے۔ لڑکا ایک طرف خوفزدہ سا کھڑا تھا۔ کوئی ملازم باہر کی طرف دوڑا۔ کچھ دیر بعد ہی نواب صاحب کے کمرے میں ایک اچھا خاصا ازدحام ہو گیا۔ نواب صاحب کے طبیب خاص بھی دوڑے ہوئے آئے اور ان کے ہونٹ کے زخم کا معائنہ کیا۔ اندر شاید زنان خانے میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ نواب صاحب زخمی ہو گئے ہیں۔ پردہ کرایا گیا۔ خود بڑی بیگم صاحبہ نواب صاحب کو دیکھنے تشریف لائیں۔ موقع غنیمت جان کر لڑکا وہاں سے کھسک لیا۔
بڑی بیگم کے ساتھ ہی نواب صاحب کی اکلوتی بیٹی نرگس بھی تھی۔ نرگس کو ایک طویل عرصے کے بعد دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ بھرپور ہوتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دوران خون تیز ہو گیا اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے حسین لمحات یاد آنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے کچھ دیر بعد حمزاد کو طلب کیا اور اس سے نواب کے غنڈوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اگر آپ حکم کریں تو آج رات ان سبھی کو ٹھکانے لگا دوں، حمزاد نے کہا۔ نہیں، میں انہیں تڑپا تڑپا کر اور خوفزدہ کر کے مارنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات ان میں سے ایک کے لیے آخری رات ہو، تاکہ کل جب وہ مردہ پایا جائے تو بقیہ کو اپنے بارے میں فکر ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت خود میں بھی موجود رہوں۔ تو پھر چلیے، حمزاد بولا۔ حمزاد مجھے وہاں سے دہلی بازار کی ایک تاڑی خانے میں لے گیا۔ وہ ایک عمارت کے نچلے حصے میں بنا ہوا تھا، وہ بھی زمین کی سطح سے کافی نیچے۔ وہاں موجود لوگوں کے سامنے مٹی کے گھڑوں میں تاڑی رکھی ہوئی تھی۔ وہاں نہ کوئی میز تھی نہ کرسی، بلکہ لوگ زمین پر لکڑی کی کنڈیوں میں بیٹھے تھے۔ کنڈیاں دور تک فرش پر بچھی ہوئی تھیں۔ لکڑی کی یہ کنڈیاں قطعی ان کنڈیوں سے مشابہ تھیں جن پر قصائی قیمہ وغیرہ کوٹتے تھے۔ ایک خالی کنڈی پر میں بیٹھ گیا۔ حمزاد نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میری دائیں طرف بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے تاڑی کی بوتل اور آب خوروں کے علاوہ ایک پتے پر ابلے ہوئے چنے بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ تاڑی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے بہت آہستہ آواز میں حمزاد سے کہا، یہ تم مجھے کہاں لے آئے؟ آپ کے شکار کے پاس، حمزاد نے جواب دیا۔ لیکن میں یہاں اسے کس طرح ماروں؟ میری سرگوشیاں جاری تھیں۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو بس دیکھتے رہیے وہ کس طرح مارا جاتا ہے، حمزاد بولا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اسی وقت ایک میلا کچیلا سا لڑکا مجھ تک آ گیا۔ کہو بابو، کتنا لاؤں؟ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا، ایک بوتل۔ وہ میرا آرڈر لے کر سامنے بنے ہوئے ایک کاؤنٹر کی طرف چلا گیا، جسے کاؤنٹر کہنا بھی بس محال ہی تھا، اس لیے کہ لکڑی کی گھڑونچی پر 3-4 بڑے بڑے مٹکے رکھے تھے جن میں ٹوٹیاں فٹ کر دی گئی تھیں۔ ان مٹکوں کے سامنے ایک بڑی بڑی مونچھوں والا سیاہ فام شخص کھڑا تھا جو ان مٹکوں سے خالی بوتلوں میں تاڑی بھر رہا تھا، اور کئی میلے کچیلے لڑکے یہ بوتلیں گاہکوں کو سپلائی کر رہے تھے۔ جس شخص کی طرف حمزاد نے اشارہ کیا تھا اس کا چہرہ مجھے قطعی یاد نہیں آیا۔ دراصل اس رات جن حالات میں مجھے قتل کیا گیا تھا، اس میں مجھے اتنی مہلت ہی نہیں ملی تھی کہ میں اپنے قاتلوں کے چہرے ٹھیک سے شناخت کر سکتا۔ اس وقت تو مجھے اپنی زندگی بچانے کی فکر تھی۔ اگر حمزاد اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے ان کا پتہ نہ لگا لیتا تو میں ہمیشہ ان سے لا علم ہی رہتا۔ وہ شخص مجھ سے کچھ فاصلے ہی پر اطمینان سے تاڑی پینے میں مصروف تھا۔ اچانک تاڑی خانے میں موجود لوگوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ چند لمحے تو یہی سمجھے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ ہی پی گئے ہیں، مگر اس شخص کے پے در پے چیخوں نے سب کے اوزان خطا کر دیے۔ وہ سب اپنی آنکھوں سے سامنے مرتا دیکھ رہے تھے مگر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ اس شخص کے قریب رکھی ہوئی لکڑی کی کنڈی خود بخود اپنی جگہ سے اٹھی اور زور سے اس کے سر سے ٹکرائی۔ وہ شخص چیخ مار کر اوندھا گرا، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، کنڈی پھر فضا میں بلند ہوئی اور اس کے سر کے پچھلے حصے پر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھوں کے بل اٹھا پھر چت گر پڑا۔ اس کا چہرہ لہو لہان تھا۔ سر سے مستقل بہنے والے خون نے اس کا چہرہ بھیانک کر دیا تھا۔ اس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے چیخ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔
انہی میں بھی تھا اور بالکل خاموش کھڑا اسے زمین پہ تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ کندھی ایک مرتبہ پھر فضا میں بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی کئی لوگوں کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بہت تیزی سے نیچے آ رہی تھی اور زمین پر پڑا ہوا شخص ابھی تک اپنے ہوش میں تھا۔ اس نے چیخ کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے مگر وہ اس کی ضرب سے نہ بچ سکا۔ اس مرتبہ اس کی ضرب نے اس کے چہرے کا بھرتا بنا دیا۔ پھر تو جیسے اس کے چہرے پر کندھی کی کئی ضربوں کی بارش ہو گئی۔ پے در پے ضربوں نے اسے بے ہوش کر دیا تھا مگر اس کی بے ہوشی اسے آنے والی موت سے نہ بچا سکی۔ چند لمحوں بعد ہی اس کے سر کا بھیجا تاڑی خانے کے فرش پر بہہ رہا تھا۔ لوگ یہ پراسرار قتل دیکھ کر اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ پا سکے اور چیختے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ حمزاد نے آہستہ سے سرگوشی کی، ایسے میں آپ بھی نکل چلیے۔ میں نے بھی موقع غنیمت جانا۔ کچھ دیر بعد ہی میں اپنے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ اس بھیانک قتل نے میرے اعصاب پر بھی برا اثر ڈالا تھا۔ ابھی زیادہ رات نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے محسوس کیا کہ مجھے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ابھی میں اپنے مکان سے کچھ دور ہی تھا کہ ایک نوعمر لڑکے کے ہمراہ ایک برقع پوش لڑکی ایک مکان کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ لڑکا ابھی مکان کے باہر ہی تھا کہ لڑکی نے پلٹ کر اس سے کچھ کہا اور اسی وقت میں نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی۔ وہ ایک جھلک ہی مجھے پاگل بنا دینے کے لیے کافی تھی۔ ممکن ہے اس نے بھی مجھے دیکھا ہو لیکن مجھے اس وقت یہ ہوش ہی کب تھا۔ وہ چلی بھی گئی اور میں اسی طرف دیکھتا رہا۔ مکان کا دروازہ بند ہو گیا مگر میں ابھی تک بیچ سڑک پر کھڑا حمزاد اس وقت بھی میرے ساتھ تھا۔ اس نے میری یہ کیفیت دیکھی تو بولا، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ میں ایک دم چونکا، کیا تم اس سے واقف ہو؟ ابھی آپ کی یہ حالت دیکھ کر معلوم کیا ہے۔ اس کا نام ماپارا ہے اور یہ نواب صاحب کے طبیب خاص ارشاد احمد کی لڑکی ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ طبیب خاص کی لڑکی؟ پھر تو مزہ آ گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ظالم نے اپنے گھر میں بھی ایسے ہیرے چھپا کے رکھے ہیں۔ اب آپ چلیں گے بھی یا رات ہونے کا یہیں انتظار کریں گے؟ حمزاد نے مجھے چھیڑا۔ وہ میری دلی کیفیت سے آگاہ ہو چکا تھا کہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے رات کا کس بے چینی سے انتظار کیا۔ جب ہر طرف سناٹا چھا گیا تو میں نے حمزاد سے کہا، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، وہ سو چکی ہوگی، اٹھا لاؤ۔ صبر کیجئے، ابھی طبیب خاص جاگ رہا ہے، وہ نواب کے لیے کوئی دوا بنانے میں مصروف ہے اور ماپارا کا کمرہ اس کے قریب ہے۔ حمزاد نے مجھے آگاہ کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا کام ختم کیا میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، کچھ دیر اور انتظار کر لیجیے۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد حمزاد نے مجھے بتایا کہ وہ ماپارا کو لینے جا رہا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے میرے بستر پر اس سراپا قیامت کو لا کر لٹا دیا۔ نہ جانے وہ لڑکیوں کو کتنی آہستگی سے اٹھا کر لاتا تھا کہ ان کی آنکھ ہمیشہ میرے پاس ہی آ کر کھلتی تھی۔ میں بستر کی طرف بڑھا مگر خلاف معمول آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جیسے ہی بستر کے نزدیک پہنچا لڑکی ایک دم بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ وہ آنکھیں عام آنکھوں سے قطعی مختلف تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر میرے الفاظ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ وہ بولی، سنو، تم جو کوئی بھی ہو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتی ہوں آج تک کوئی مرد بغیر میری مرضی کے مجھے ہاتھ لگانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ تم نے زبردستی میری نیند خراب کی ہے اور میری مرضی کے خلاف مجھے اٹھوایا ہے۔
تم اگر عام حالات میں مجھ سے ملتے تو ممکن تھا میں خود تمہاری مردانہ وجاہت دیکھ کر اپنا جسم تمہیں سونپ دیتی، مگر اب یہ ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ میں اس کی باتیں سن کر ششدر رہ گیا۔ آج تک اتنی صاف اور سچی گفتگو میں نے کسی لڑکی سے نہیں سنی۔ پھر اس کا مضبوط لہجہ، جیسے وہ ایک ایک لفظ جچا تلا بول رہی ہو۔ اس کے لہجے میں اس کے ارادے کی پختگی کا پتہ چلتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ممکن ہے یہ لڑکی مجھے بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہی سوچ کر میں اس کی طرف بڑھا اور مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر بولی، میں کہتی ہوں رک جاؤ، جو شعبے تم جانتے ہو ان سے میں بھی واقف ہوں۔ پھر جب میں نہ رکا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ میرے قریب آؤ، تمہیں خود ہی میری قوت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، لو پکڑ لو میرا ہاتھ۔ اب مجھے بھی اس کی اس دیدہ دلیری پر غصہ آ گیا اور میں نے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو اپنی طرف کھینچنا چاہا، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے مس ہوا مجھے زور کا جھٹکا لگا، جیسے میں نے بجلی کی کسی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ وہ مجھے زمین پہ گرتا دیکھ کر زور زور سے ہنسی۔ بس ختم ہو گئی مردانگی، میں جا رہی، اگر روک سکتے ہو تو روک لو، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور اسی وقت میں زور سے چیخا، حمزاد حمزاد۔ میرے چیختے ہی حمزاد فوراً حاضر ہو گیا۔ اس وقت تک ماپارا میرے کمرے کا دروازہ عبور نہیں کر پائی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے تقریباً چیختے ہوئے حکم دیا، اس لڑکی کو بتاؤ میں کون ہوں، یہ یہاں سے نکل کر نہ جانے پائے۔ میرا حکم سنتے ہی حمزاد اس کی طرف بڑھا اور ابھی وہ اس کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک ماپارا مڑی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے حمزاد کی موجودگی کا اور اپنی طرف بڑھنے کا احساس ہو گیا تھا۔ حالانکہ میرے علم میں یہ تھا کہ حمزاد کو دیکھنے کا کوئی اہل نہیں، کہنے کو تو وہ صرف چند لمحے تھے، مگر میں وہ چند لمحے کبھی بھول نہیں سکتا۔ اس کی ایک ایک تفصیل مجھے آج تک یاد ہے۔ جیسے ہی ماپارا حمزاد کی طرف مڑی میں نے دیکھا حمزاد کے بڑھتے ہوئے قدم ایک دم رک گئے اور اسی لمحے میں نے ماپارا کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب تیز چمک محسوس کی۔ میں اس وقت اس کی آنکھوں ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میری کیفیت اس وقت بالکل ایسی تھی جیسے میں نے سورج کی طرف دیکھ لیا ہوں۔ ماپارا کی آنکھوں میں سے ایسی ہی تیز چمک نکل رہی تھی کہ کچھ دیر کے لیے میری بصارت ناکارہ ہو کر رہ گئی، اور جب میں دوبارہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو کمرے میں کوئی نہ تھا، نہ وہاں حمزاد تھا نہ ماپارا۔ مجھے کچھ دیر پہلے گزرے ہوئے واقعات ایک خواب کی طرح محسوس ہوئے۔ کیا یہ ممکن ہے وہ حمزاد کی دسترس سے بھی باہر ہو؟ میرے ذہن میں بار بار یہی سوال گونج رہا تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ آخر اس لڑکی میں کون سی ایسی پراسرار قوت تھی جس نے مجھے پیچھے دھکیل دیا، میں سوچ رہا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی میں حمزاد کی طرف سے فکر مند ہو گیا۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے طلب کروں، وہ خود حاضر ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی بےتابی سے پوچھا، کیوں؟ کیا وہ نکل گئی؟ ہاں، حمزاد نے بجھے سے لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ کس طرح؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری ساری قوتیں اس کے سامنے مفلوج ہو گئیں؟ میں نے حمزاد پر سوالوں کی بوچھار کر دی، یہ جانے بغیر کہ اس کے پاس کیا پراسرار قوتیں ہیں اس پر ہاتھ ڈالنا قطعی غلط ہے۔ میں صرف اتنا جان سکا ہوں کہ اس کے پاس یقیناً کچھ ایسی ناقابل فہم قوتیں ہیں جس کے بلبوتے پر اس نے کچھ دیر کے لیے مجھے بھی معطل کر دیا۔ آپ نے اس کی آنکھوں میں وہ تیز اور پراسرار روشنی دیکھی تھی؟ حمزاد نے سوال کیا۔